آج کل ہر طرف ڈیٹا کی بات ہوتی ہے۔ کمپنیاں روزانہ بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ ایسا کرتی کیوں ہیں؟ آئیے آج سمجھتے ہیں کہ آخر ڈیٹا کو جمع کرنا اور پھر اسے سنبھال کر رکھنا اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے۔ اس کا پیمانہ سمجھنے کے لیے ذرا اس نمبر کو دیکھیں۔ جو بڑے آن لائن ریٹیلرز ہیں نا، وہ روزانہ 1,20,000 سے بھی زیادہ ٹرانزیکشنز پروسیس کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ڈیٹا کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے جسے ہر روز سنبھالنا پڑتا ہے۔ ہر بار جب کوئی آن لائن کچھ خریدتا ہے تو وہ اصل میں ڈیٹا کا ایک نیا بہاؤ شروع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف لین دین نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ کس نے خریدا، کہاں سے خریدا اور کیا خریدا، یہ سب ڈیٹا ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے پہلے موضوع پر لاتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں روزانہ ڈیٹا کا سیلاب۔ اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا آج کل تقریباً ہر بزنس کو کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اچھا، یہ ساری سرگرمیاں مل کر خام حقائق کا ایک پہاڑ تو بنا دیتی ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ خام حقائق اپنی اصل شکل میں کسی کام کے ہیں؟ کیا صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ 1,20,000 لین دین ہوئے؟ اور بس یہیں پر ہمیں ایک بہت اہم فرق کو سمجھنا ہے، اور وہ فرق ہے ڈیٹا اور انفارمیشن یعنی معلومات کے درمیان۔ لوگ اکثر ان دونوں الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں بات یہ ہے، ڈیٹا خام حقائق کا ایک مجموعہ ہے، جبکہ انفارمیشن یا معلومات تب بنتی ہے جب اس ڈیٹا کو اس طرح پروسیس کیا جائے کہ اس کا کوئی مطلب نکلے۔ مثال کے طور پر تمام سیلز کے اعداد و شمار ڈیٹا ہیں، لیکن جب ہم اس ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ پچھلے مہینے کون سی پروڈکٹ سب سے زیادہ فروخت ہوئی، تو یہ انفارمیشن بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو واضح ہے کہ خام ڈیٹا کو مفید معلومات میں بدلنا بہت ضروری ہے، لیکن پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کمپنیاں اس تمام ڈیٹا کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو محفوظ کیوں کرتی ہیں؟ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی بنیادی طور پر 4 بڑی وجوہات ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو اس سارے عمل کو آگے بڑھاتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے ٹرانزیکشنز کو مکمل کرنا، مطلب آرڈر لینے سے لے کر ڈیلیوری تک ہر مرحلے کے لیے ڈیٹا چاہیے۔ دوسری وجہ ہے کسٹمر فالو اپ۔ جب کسی گاہک کی تفصیلات یاد رکھی جاتی ہیں تو مستقبل میں اس کے لیے خریداری آسان ہو جاتی ہے اور تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے فائنینشیل رپورٹنگ، یعنی اکاؤنٹنگ اور مالیاتی رپورٹس بنانے کے لیے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بزنس کی کارکردگی کا پتہ چل سکے۔ اور چوتھی وجہ ہے مینجمنٹ فیڈ بیک، جس سے کمپنی کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے، جیسے کہ کون سی پروڈکٹ زیادہ بنانی چاہیے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا جو جمع ہوتا ہے یہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ الگ الگ شکلوں اور فارمیٹس میں آتا ہے۔ اور یہی سے ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں، سٹرکچرڈ یعنی منظم ڈیٹا مقابلہ انسٹرکچرڈ یعنی غیر منظم ڈیٹا۔ بنیادی طور پر سارا ڈیٹا ان 2 بڑی اقسام میں سے کسی ایک میں آتا ہے۔ اسٹرکچرڈ ڈیٹا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بہت منظم ہوتا ہے۔ یہ آسانی سے قطاروں اور کالموں میں فٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایک اسپریڈ شیٹ کی طرح۔ دوسری طرف انسٹرکچرڈ ڈیٹا وہ سارا ڈیٹا ہے جو کسی صاف ستھرے ڈبے میں فٹ نہیں ہوتا، جیسے کوئی ای میل، سوشل میڈیا پوسٹ یا کوئی ویڈیو۔ یہ اسٹرکچرڈ ڈیٹا کی ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، کسٹمر کا نام، کریڈٹ کارڈ نمبر، فون نمبر اور کل رقم، یہ سب چیزیں کتنی صفائی سے ایک ٹیبل میں فٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسے مینیج کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس انسٹرکچرڈ ڈیٹا کو دیکھیں، یہ تو ہر جگہ ہے۔ ذرا سوچیں، پروڈکٹ پر کسٹمر کے ریویوز، فیس بک پوسٹس، ٹویٹس، یہاں تک کہ ویڈیو اور آڈیو فائلز، یہ سب معلومات کا ایک خزانہ ہے، لیکن ان کا تجزیہ کرنا ایک بالکل مختلف اور مشکل کام ہے۔ آخر میں ایک بہت اچھی مثال ہے جو اس ساری بات کا خلاصہ کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ معلومات کے بغیر کاروبار چلانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ڈھکی ہوئی ونڈ شیلڈ کے ساتھ گاڑی چلانا۔ سوچیں ذرا، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا آگے کون سا موڑ لینا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، ڈیٹا کی اس مسلسل بڑھتی ہوئی دنیا میں ہم اگلا کیا سیکھیں گے؟ امکانات کی کوئی حد نہیں ہے اور ڈیٹا کا ہر ٹکڑا ایک نئی کہانی سنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگلی بڑی کہانی کیا ہوگی؟